آپ ان میں سے نہیں ہیں، یا آپ کا ان میں سے کسی چیز میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ انما فقط امرهم، ان کا معاملہ اللہ، اللہ رب العالمین کے حوالے ہے۔ ثم ينبئهم، پھر وہ ان کو خبر دے گا، آگاہ کرے گا، بما كانوا يفعلون، جو وہ کیا کرتے تھے۔ شروع دن سے جب سے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی تخلیق کی ہے، ابتدا سے جو دین اسلام ہے وہ ایک ہی ہے، اور اللہ رب العالمین کی جو شریعت ہے وہ ایک ہی مقصد ہے اس کا۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جتنی پیغمبر، جتنی رسول، جتنی انبیاء، جتنے اپنے چاہنے والے بھیجے ہیں، یہ جتنی شریعتیں بھیجی ہیں، یہ جتنی کتابیں نازل کی، ان سب کا مقصد ایک ہے کہ میری طرف لوٹ آؤ، میری عبادت کرو، میری حدود سے تجاوز نہ کرو، اور مجھے الہ مانو، وحدہ لا شریک مانو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ہو۔ سب انبیاء کی بعثت کا مقصد یہی تھا، اور انبیاء سے جو ابتدا سے جو اللہ رب العالمین نے دین اتارا، اس دین کا یہی مقصد تھا۔ آج تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی ادیان ہوئے، سارے کے سارے کا مقصد ایک ہی تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سب سے آخر میں پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام کی بعثت سے قبل یہود و نصارہ نے دین کے اندر اتنی بگاڑ پیدا کر دیے تھے، اپنی خواہشات میں آ کر، انا کے اندر آ کر، ابا و اجداد کی پیروی کے اندر آ کر کے اتنی دین کے اندر بدعات پیدا کر دی تھی کہ وہ ان کے اندر کئی گروہ پیدا ہو چکے تھے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابع جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ یہود کے 72 فرقے ہیں، 71 یا 72، اور اسی طریقے نصارہ جو ہے اس کے اندر بھی 71 یا 72 فرقے ہوئے، اور فرمایا کہ میری جو امت ہے اس کے اندر 73 فرقے ہوئے۔ یہاں آگاہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے 72 فرقے تھے، 71 یہود و نصارہ میں سے میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، اور فرمایا کہ 73 میں سے ایک جو جنتی ہوگا، باقی 72 جہنم میں جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو شریعت، جو ہدایت، جو رہنمائی، جو پیغام، جو اعلان جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، وہ مقصد بھی واضح کر دیا، وہ شریعت بھی واضح کر دی، اس کے اندر ذرہ برابر بھی ابہام نہیں ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے بالکل آسان پیدا کر کے بھیج دیا، پھر بندہ اس کے اندر شروع کو شبہات تلاش کرے، یا پھر کہے کہ میں جناب اس کے اندر میرے فلاں آبا و اجداد ایسے تھے، یہ فلاں بزرگ کوئی غلط نہیں ہو سکتا، یہ فلاں بزرگ کوئی اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی، یہ فلاں امام کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ کہتا ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، پیارے آقا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ جب بیسک سمپل سا اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام ہے، اعلان ہے، قرآن کو پکڑ لو، حدیث کو پکڑ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ باقی جتنے بھی دین کے معاملات ہیں وہ اسی قرآن و حدیث میں سے نکلتے ہیں۔ آپ کو بے شک اور ایسی بات ہے، قرآن و حدیث کے اندر بے شمار ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر وضاحت نہیں ہے، علماء، مجتہدین، مفسرین نے بیٹھ کر کے اجتماعی طور پر، متفقہ طور پر اس میں سے ایک مسئلہ اخذ کیا اور اس کو امت پر رائج کیا کہ یہ مسئلہ ہے، اب یہ اجماع ہے، اس کے اوپر یہ بھی قرآن و حدیث کی دلیل ہے کہ قرآن و حدیث کہتا ہے جب کوئی ایسا معاملہ تمہارے پاس آ جائے جس کے اندر تمہارے اوپر اختلاف ہو جائے کہ یار یہ معاملہ فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، یہ اس کی وضاحت نہیں ہو رہی قرآن و حدیث کے اندر، اب اس کے اندر امت کی جتنی بھی علماء ہیں، مجتہدین ہیں، علم کو جاننے والے، علم کو پہچاننے والے، وہ ساتھ بیٹھیں گے، اس معاملے کے اوپر بحث کریں گے، جو متفقہ اور حتمی رائے ہوگی اس کو نکالیں گے اور امت کو بتائیں گے تاکہ امت کے اندر انتشار پیدا ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ فلاں یہ بات کہہ رہا ہے، فلاں یہ بات کہہ رہا ہے، فلاں یہ بات کہہ رہا ہے، ایسا نہیں۔ قرآن و حدیث ہی سب سے بہترین چیز ہے، اور اللہ فرماتا ہے ہر چیز کا حل اللہ نے اس کے اندر رکھ دیا ہے۔ باقی انسان کے اوپر ہے کہ انسان سے جتنا فائدہ حاصل کر سکے یا اپنی آخرت بنائے یا برباد کرے، اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم۔